خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کا پیغام حزقیل نبی کی کتاب اس کا 12 باب اور اس کی پہلی آیت سے 12ویں آیت تک۔ میں نے خداوند کا کلمہ پایا، اس نے کہا کہ اے ابن بشر، تو باغی گھرانے کے بیچ میں رہتا ہے، دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں تو ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، سننے کے لیے ان کے کان تو ہیں پر وہ سنتے نہیں، کیونکہ وہ ایک سرکش خاندان ہے۔ اس لیے اے ابن بشر، تو دن کے وقت ان کی آنکھوں کے سامنے جلاوطنی کا سامان تیار کر، تو ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے مقام سے دوسرے مقام کو جا، شاید کہ وہ جان لیں کہ ہم باغی گھرانہ ہیں۔ دن کے وقت ان کی آنکھوں کے سامنے اپنا سامان جلاوطنی کا سامان نکالنے کی مانند باہر نکال، پھر شام کو ان کی آنکھوں کے سامنے جس طرح جلاوطن روانہ ہوتے ہیں روانہ ہو۔ ان کی آنکھوں کے سامنے دیوار میں چھید کر اور اس میں سے سامان نکال، ان کی آنکھوں کے سامنے اسے کندھے پر اٹھا اور اندھیرے میں روانہ ہو، اور اپنا چہرہ ڈھانپ لے تاکہ تو زمین کو نہ دیکھ سکے، کیونکہ میں نے تجھے اسرائیل کے گھرانے کے لیے نشان ٹھہرایا ہے۔ تو جیسے مجھے حکم دیا گیا تھا میں نے ویسے ہی کیا، میں نے دن کے وقت اپنا سامان جلاوطنی کا سامان نکالنے کی مانند نکالا، اور شام کو میں نے زور سے دیوار میں چھید کیا، میں نے اسے اندھیرے میں نکالا اور ان کے دیکھتے ہوئے اسے اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ اور صبح کے وقت میں نے خداوند کا کلمہ پایا، اس نے کہا کہ اے ابن بشر، کیا اسرائیل کے گھرانے یعنی اس سرکش خاندان نے تجھ سے نہیں پوچھا کہ تو کیا کرتا ہے؟ ان سے کہہ دے کہ مال کے خداوند یوں فرماتا ہے کہ یروشلم کے رئیس اور اسرائیل کے تمام گھرانے کے لیے جو اس میں ہے یہ بار نبوت ہے۔ کہہ دے کہ میں تمہارے لیے ایک نشان ہوں، جس طرح میں نے کیا اسی طرح ان سے کیا جائے گا۔ وہ جلاوطنی اور اسیری میں جائیں گے، جو رئیس ان کے درمیان ہے وہ اندھیرے میں اپنے کندھے پر سامان اٹھائے گا اور روانہ ہوگا، اور باہر نکلنے کے لیے دیوار میں چھید کیا جائے گا، اور وہ اپنا منہ ڈھانپے ہوئے ہوگا تاکہ زمین کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا دینا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی رسول کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا 18 باب اور اس کی 21ویں آیت سے 19ویں باب کی پہلی آیت تک ہم سنیں گے۔ تب پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا، آئے خداوند، کتنی بار میرا بھائی میرا گناہ کرے اور میں اسے معاف کروں؟ کیا 7 دفعہ تک؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 دفعہ، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ اس لیے آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے خادموں سے حساب لینا چاہا، تو جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے 10,000 کنتار کا قرض دار حاضر کیا گیا، اور چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے آقا نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی اور بال بچے اور سب کچھ جو اس کا ہے بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ مگر اس خادم نے گر کر اس کی منت کی اور کہا، میرے بارے میں صبر کر اور میں تجھے سب ادا کروں گا۔ اس خادم کے آقا نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور قرض اسے بخش دیا۔
مگر جب وہ خادم باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اسے ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اسے پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا، اپنا قرض ادا کر۔ تب اس کے ہم خدمت نے گر کر اس کی منت کی اور کہا، میرے بارے میں صبر کر تو میں تجھے سب ادا کروں گا۔ مگر اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دے۔ اس کے ہم خدمت جو کچھ ہوا تھا وہ سب کچھ دیکھ کر نہایت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے آقا سے تمام واردات بیان کی۔ تب اس کے آقا نے اسے بلوایا اور اس سے کہا، اے شریر خادم، میں نے سارا قرض تجھے بخش دیا کیونکہ تو نے میری منت کی۔ تو کیا لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے آقا نے غصے ہو کر اسے جلادوں کے حوالے کیا جب تک کہ تمام قرض ادا نہ کر دے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ اور یوں ہوا کہ جب یسوع یہ باتیں ختم کر چکا تو وہ جلیل سے روانہ ہوا اور اردن کے پار یہودیہ کے علاقہ میں آیا۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائے۔ MC تیری ستائش ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم نے بائبل مقدس میں سے 2 تلاوتیں سنی ہیں۔ پہلی تلاوت حزقییل کی نبی کی کتاب میں سے لی گئی ہے، جس میں حزقییل کو حکم ہوا کہ اپنا گھر کا جتنا بھی گھریلو سامان ہے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جائے۔ یہ یہودیوں کے لیے نشان تھا کہ وہ اسیری میں جائیں گے۔ رات کے وقت دیوار میں سوراخ کر کے نکلنا پیش گوئی تھی کہ صدقیہ حاکم شہر سے شام کو اندھیرے میں فرار ہوگا جب وہ زمین کو نہ دیکھ سکے گا۔ میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس پر ہم غور کرتے ہیں، جس میں مقدس پطرس رسول سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا ہے تو میں اسے کو کتنی دفعہ معاف کرنا میرا حق ہے۔ اس کا خیال تھا کہ 7 بار کا ذکر کر کے میں عام رائج مہربانی یا رعایت کا ثبوت دے رہا ہوں۔ یسوع نے جواب دیا کہ 7 بار نہیں بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک تو اپنے بھائی کو معاف کر۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم لفظی طور پر 490 دفعہ معاف کریں۔ یہ غیر محدود کہنے کا طریقہ ہے، یعنی کہ انلمیٹڈ، جتنی مرتبہ اگر وہ غلطی کرتا ہے ہمیں اس کو معاف کرنا چاہیے۔ اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پھر اوپر بیان کیے گئے اقدامات کا درد سال کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ خطا کار کے ساتھ پہلے اکیلے میں بات کرو، پھر 2-3 بھائیوں کو لے کر جاؤ، اور پھر اسے جواب یہ ہے کہ معافی دینے کے بھی مراحل ہے۔ کلیسیا کے سامنے پیش کرنا، کیوں نہ بس معاف کر دو اور معاملہ ختم کرو؟ جواب یہ ہے کہ معافی دینے کے بھی مختلف مراحل ہیں۔ جب کوئی بھائی میرے ساتھ زیادتی کرے یا میرا گناہ کرے تو اپنے دل میں اسے فوراً معاف کر دینا چاہیے۔ ملاحظہ فرمائیں پولس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 4 باب اور اس کی 23ویں آیت۔
32ویں آیت، اس طرح میں معاف کرنا نہ کرنے کی تلخ روح سے آزاد ہو جاؤں گا اور ساری ذمہ داری دوسرے کے کندھوں پر ہوگی۔ میں نے اسے دل میں تو معاف کر دیا ہے، مگر اسے ابھی تک نہیں بتایا جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ علی العلان معافی دینا درست نہیں ہوگا، چنانچہ مجھ پر فرض ہے کہ اس کے پاس جاؤں اور محبت کی روح میں اسے ملامت کروں اور امید کروں کہ وہ اپنی غلطی کو مان لے گا، یعنی کہ اپنی غلطی کا اقرار کرنا چاہیے۔ ملاحظہ فرمائے لوکا کی انجیل 17 باب اس کی 3 آیت۔ اب تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ یوں ہی وہ اپنے گناہ کا اقرار کرے اور معافی کا خواستگار ہو، میں فوراً بتاؤں کہ اسے معاف کر دیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں لوکا کی انجیل 17 باب 4 آیت۔ اب یسوع آسمان کی بادشاہی کی تمثیل سنا کر خبردار کرتا ہے کہ جن کو معاف کر دیا گیا ہے اگر وہ معاف نہیں کرتے تو نتائج کیا ہوں گے۔ آج کی انجیل مقدس میں جو کہانی بیان کی گئی ہے، اس کہانی میں ایک ایسے بادشاہ کا ذکر ہے جو اپنا قرض وصول کرنا چاہتا تھا۔ ایک نوکر 10,000 توڑوں کا مقروض تھا، لیکن وہ دیوالیہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ مالک نے حکم دیا کہ اسے اور اس کے بال بچوں کو غلاموں کے طور پر بیچ کر قرض وصول کر لیا جائے۔ بے بس نوکر نے مہلت کے لیے درخواست کی کہ موقع دیا جائے تو میں سارا قرض ادا کر دوں گا۔ اکثر میرے عزیزوں قرض داروں کو کی طرح وہ بھی ناقابل یقین حد تک اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ مہلت ملے تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ جلیل کے کل محصولات کا مجموعہ 300 توڑے ہوتا تھا اور یہ شخص 10,000 توڑوں کا مقروض تھا۔ اتنی بڑی رقم کی تفصیل بیان کرنے میں بھی ایک مقصد پوشیدہ ہے کہ سامعین چونک جائیں اور متوجہ ہو کر سنیں۔ دوسرا، اس بات پر زور دینا بھی مقصود ہے کہ ہم پر خدا کا بہت ہی بڑا قرض ہے۔ مارٹن لوتھر کہا کرتا تھا کہ خدا کے سامنے ہم سب بیکاری ہیں، ہم یہ قرض اتار سکنے کی امید نہیں کر سکتے۔ مالک نے دیکھا کہ نوکر پشیمان اور پریشان ہے تو اس نے 10,000 توڑوں کی پوری رقم معاف کر دی۔ یہ انصاف نہیں بلکہ رحم اور فضل کا تاریخی مظاہرہ تھا۔ اب اس نوکر کا ایک ہم خدمت تھا جو اس کا صرف 100 دینار کا مقروض تھا۔ اسے معاف کرنے کی بجائے اس شخص نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور سارا قرض ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس بد نصیب مقروض نے بھی مہلت کی درخواست کی مگر سب بے فائدہ۔ اسے قید خانہ میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کرے قید رہے۔ یہ تو نہایت ہی مشکل معاملہ ہو گیا کیونکہ قید میں اسے کچھ کمانے کا موقع کہاں سے مل سکتا تھا۔ جب دوسرے ہم خدمت اس شخص کے غیر مناسب رویے سے سخت ناراض ہوئے اور جا کر انہوں نے بھی مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا، وہ اس بے رحم قرض خواہ پر غضبناک ہوا۔ اسے اتنا بڑا قرض معاف ہوا تھا مگر وہ معمولی سا قرض معاف کرنے کو تیار نہ تھا۔ چنانچہ اس کو جلادوں کے حوالے کیا گیا کہ جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ تمثیل کا مطلب اور اطلاق بالکل واضح ہے۔ خدا بادشاہ ہے، اس کے خادموں نے گناہ کا بڑا قرض اپنے سر پر چڑھا رکھا تھا جسے ادا نہیں کر سکتے تھے۔
خداوند نے بڑا ترس کھا کے اور عظیم فضل کر کے ان کا قرض ادا کر دیا اور ان کو مفت اور کامل معافی عطا کی۔ اب فرض کریں کہ ایک مسیحی دوسرے پر زیادتی کرتا ہے، جب اسے ملامت کی جاتی ہے تو وہ معافی کا خواستگار ہوتا ہے، مگر جس پر زیادتی ہوئی ہے وہ معاف کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ کیا بادشاہ ایسے رویے کو بے سزا چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ مجرم کو اس زندگی میں تادیب کی جائے گی اور مسیح کے تخت عدالت کے سامنے بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ میرے عزیزو، آج کی دونوں تلاوتوں کا لب لباب کچھ اس طرح ہے کہ خدا حزقیل نبی کے ذریعے پیغام دیتا ہے کہ میں بے وفا اور نافرمان قوم کو اسیری میں لے جاؤں گا، کیونکہ اس کے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، سننے کے لیے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں۔ وہ ایک سرکش گھرانہ ہے۔ اگرچہ خدا بار بار ان کو معاف کرتا ہے تو بھی وہ خدا کے اس فضل کو نہیں دیکھ پاتے۔ یسوع کہتا ہے کہ خدا ہمیشہ گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے، اسی طرح انسان بھی ایک دوسرے کو معاف کرے۔ کلام مقدس کی تلاوتیں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ خداوند کے وفادار اور فرمانبردار ہوتے ہوئے، اس کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کو دل سے معاف کریں اور دل سے قبول کریں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو معاف کر دیا تو یہ صرف الفاظ ہی رہتے ہیں، لیکن جب ہم معاف کرنے کی بار بار مشق کرتے ہیں تو پھر صحیح معنوں میں ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ خدا بار بار ہمیں معاف کرتا ہے، لیکن جب ہماری معاف کرنے کی باری آتی ہے تو یہ ہمارے لیے مشکل اور ناممکن کیوں بن جاتا ہے؟ یہ سچ ہے کہ جو زیادہ معاف کرتا ہے اسے زیادہ معاف کیا جاتا ہے۔ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ بہادری ہے، جبکہ بدلہ لینا کمزوری ہے۔ خدا کرے کہ ہم بار بار معاف کرنے کی مشق کے ذریعے اپنے آپ کو خدا کے رحم کے قابل بناتے رہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہم کو یہ توفیق بخشے تاکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں خطاؤں کو معاف کریں، تاکہ ہمارے بہت بڑے جو گناہ ہیں وہ خدا ہمیں معاف کر سکے۔ کیونکہ جب ہم دعائے ربانی پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے دوسروں کے گناہ معاف کیے ہیں، خداوند تو ہمارے گناہ معاف کر۔ جبکہ ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بدلہ لیں۔ بدلہ لینا ہمارا کام نہیں بلکہ خدا کا ہے۔ اس لیے اگر ہمارا کوئی دشمن، ہمارا کوئی بھائی اگر ہم سے زیادتی کرتا ہے تو ہمیں یہ سارے معاملات خدا پر چھوڑنے چاہیے۔ خدا ہی اس سے بدلہ لے سکتا ہے، ہم نہیں لے سکتے۔ ہمیں اس کو معاف کرنا چاہیے۔ جب ہم اس کو معاف کرتے ہیں تو ہم اس کے سر پر انگارہ رکھ دیتے ہیں، اور اگر وہ توبہ کر لیتا تو خدا دونوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے خدا سے تو ہمیں اپنے عزیزوں کاروں کو، بہن بھائیوں کو، اپنے ہم شکل انسانوں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا ہم سب کو اپنی برکات اور فضائل سے مالا مال کرے، آمین۔ آئے ہم مل کر وہی دعا کریں جو خدا یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ سلام مریم، اور فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خداوند کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ، بیٹے، روح القدس کا ہو،
جیسا کہ ابتدا میں تھا اب اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، رفاقت اور شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک عبدالآباد آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ عبادت ہو چکی، صلاح اور سلامتی میں رہے، خدا دامن کی خوشخبری دوسروں تک پہنچائیں، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔